جو بلوچستان کی کنڈیشن ہے، بلوچستان والے لوگ چیخ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارے رائٹس دیے جائیں. بلوچستان سے سینکڑوں لوگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف پہنچے ہیں. اگر پاکستان کی فوج نے اپنی پالیسیز تبدیل نہ کی تو آج سے 10 سال کے بعد جس طرح سے آج بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کی ایمبیسی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید بلوچستان میں بھی پاکستان کی ایمبیسی ہوگی. جب آپ ان کے بندے اٹھا کے مسنگ کے لسٹ میں ڈال دیں گے تو ان کو کیا میسج جائے گا؟ میسج جب آپ کے کسی پرسنل میٹر پہ، ذاتی میٹر پہ اور آپ کے بلڈ ریلیشن پہ چوٹ پڑتی ہے نا تو اس کا رزلٹ نفرت ہے. اور نفرت کن کے ساتھ ہے؟ جو اٹھا رہے ہیں. آج تک مسنگ پرسن کا بندہ پتا چل رہا ہے کہ کون ہے، لیکن آج پتا چل گیا ہے. مکسی نے کہا تھا نا کہ جب یہ میں نے ووٹ دینا تھا نا ان کو تو اس وقت 174 بندے میرے مسنگ انہوں نے چھوڑے تھے. اور کنہوں نے چھوڑے تھے یار؟ انہوں نے، جنہوں نے پکڑے تھے انہوں نے چھوڑے تھے. مسنگ پرسنز کا جو اس وقت عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں اور فوج ہیں وہ ایک سٹیٹ ود ان سٹیٹ چلا رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ کفر پر حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں لیکن اس طرح کے ظلم کے اوپر حکومتیں قائم نہیں رہ سکتی. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے جو والد ہیں، آپ ان کی پن پوسٹ دیکھیں، ان کو انہوں نے جس طرح سے تشدد کیا، جس طرح سے ان کو وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا، آپ ان لوگوں کے اندر وہ نفرت انکلکیٹ کر رہے ہیں. یہ جو سارے بلوچی لوگ ہیں یہ اس وقت پاکستان کے وفاق سے نفرت کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر 2013 میں بلوچستان میں ایک زلزلہ آیا تھا اور میں نے باقاعدہ اس زلزلے کو وہاں جا کر کور کیا تھا آواران کے اندر. تو میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہاں پر جو سنگلاخ پہاڑ ہیں ان پر لکھا ہوا تھا کہ پاک فوج مرد آباد. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نفرت کا لیول ہے. گیا اغوا کیا گیا یا جو اس وقت لاپتہ ہیں ان کے لوگ مسلسل سالوں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے آدمیوں کو آپ ایبڈکٹ کرتے ہیں، آپ لاپتہ کرتے ہیں اور آپ گمشدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی عورتیں، بوڑھی عورتیں اور بچے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، پیسفل پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. شدید سردی کی راتوں میں ان کو مارا جاتا ہے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اریسٹ کر کے جیلوں میں رکھا جاتا ہے. وہ تصویریں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے راولپنڈی اور اسلام آباد میں اس وقت؟ کیا ہو رہا ہے دیکھیے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو بلوچ یکجہتی مارچ ہے وہ اب اسلام آباد جب پہنچ گیا تو ان کو پریس کلب کی طرف جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ملی اور ان کو کہا گیا کہ وہ چنگی 26 پر جو ہے نا وہ وہاں پر جب روکا گیا تو انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا. اچھا، اب یہ واقعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تربت میں جو ہے ایک مقابلہ ہوا، پولیس مقابلہ، جس میں ایک نوجوان کی جب ہلاکت ہوئی تو اس واقعے کی جو جوڈیشل انکوائری ہے اور جو ڈس اپیئر وہاں کے لوگ ہیں ان کو ریکور کروانے کے لیے جو ہے ایک مارچ شروع ہوا کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے آدمیوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، شوہروں کو جو ہے چھوڑا جائے، وہ کہاں ہیں. اور پھر اس طریقے سے جب وہ لاپتہ ہوتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی پولیس مقابلے میں، جعلی نقلی پولیس مقابلے میں جو ہے وہ مارا گیا. تو یہ جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے. اب اس میں ان کی جو بات چیت ہے وہ جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن، اچھا اب ان کا یہ کہنا تھا کہ جو F9 پارک ہے وہاں پر ٹھہرے. کہا یہ جا رہا ہے کہ F9 پارک وہاں پر جو ہے ان کی جو ڈیلیگیشن ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کو جب روکا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ نیشنل پریس کلب کے سامنے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دھرنا دیں گے وہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حالات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جب وہ پہنچی، خواتین، بچے، بوڑھی عورتیں اپنے مردوں کو کے لیے، تو ان کو وہاں پر ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا. میں آپ کو ایک اس وقت بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں اور ایک مہرنگ بلوچ ہیں جو کہ اس سلسلے میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے جو خواتین کر رہی ہیں ان کو لے کر وہ جو نکلی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے ڈٹرمینیشن ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں، جو ان کی خواتین، جو ان کی عورتیں ہیں، ان کا یہ جو ایک کنسسٹنٹ جو سٹرگل ہے وہ چل رہی ہے، وہ اس میں پیچھے نہیں ہٹ رہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو انتظامیہ کیا چاہتی ہے؟ میں دیکھ رہی تھی کہ اس سلسلے میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا بہت کچھ کیا گیا، لیکن اس وقت جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر اسلام آباد کی جو ہے وہاں پر سخت سردی، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کتنی سخت سردی کے یہ موسم ہے،
तो बलूचिस्तान से आए एहतजाजी जो लोग थे, उनकी जो गाड़ियों को जो है उस तरीके से रोका गया कि उनकी चाबियां भी गायब कर दी गई। मैं देख रही थी एजाज सैयद ये भी लिख रहे थे। फिर उसके बाद जो है खवातीन, बूढ़े, बच्चे जो हैं उन्होंने पहले जो वहीं पर सड़कों पर जो है वो रात गुजारी है, और उसके बाद जब उनकी जो बातचीत हुई उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल सका, और उसके बाद फिर जो फाशिज्म है वो देखने में आता है। और रियासत का ये फाशिज्म हमने कई मरतबा देखा है, और ये मुसलसल चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रियासती तशद्दुद, और उसके नतीजे में किस तरीके से लोगों पर लाठी चार्ज होता है, उनके ऊपर जो है वो शेलिंग की जाती है, आंसू गैस चलाई जाती है, और उनको उसके बाद बलूचिस्तान की औरतों और बच्चों को आप पकड़ के सख्त सर्दी की रातों में जेलों में डाल देंगे, हवालात में बंद करेंगे, उन पे लाठियां बरसाएंगे। ये मुझे समझ में नहीं आती कि कौन से अक्लमंद लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस मसले का हल ये है। हमने अभी तक सबक नहीं सीखा, हमने मशरकी पाकिस्तान से भी सबक नहीं सीखा, हमने बातचीत उस वक्त भी नहीं की थी। आपको याद होगा हम जब भी बात करते हैं, देखिए सिर्फ यही नहीं बात, कितने सानियात हो चुकी है, एक साने की बात थोड़ी है, कितने सानियात हो गए, लेकिन उस वक्त भी हम इस बात पर अड़े रहे कि भाई इनको तो ताकत से हम करेंगे, ताकत से इनको बताएंगे, हम इनको बताते हैं कि ये हैं कौन। और उसमें जो है बहुत सारे नाम, उसमें सियासतदान से लेकर जर्नैल तक कौन कौन है जो शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए कि उस वक्त उनके मुतालबात क्या सही नहीं थे, जो बातें वो कही जा रही थी बंगालियों की जानिब से, क्या वो दुरुस्त नहीं थी? वो दुरुस्त थी या नहीं थी? लेकिन उस वक्त जो कुछ हुआ वो नहीं माना गया ना। रास्ता कौन सा इख्तियार किया गया? तशद्दुद का, ताकत का। और अभी भी बलूचिस्तान सब जानते हैं कि वहाँ का ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो उस वक्त जब आप ताकत का ही रास्ता अपनाते हैं और उनके पर तशद्दुद करेंगे, तो आपके ख्याल में क्या आपको रिजल्ट, क्या आपको नतीजा मुख्तलिफ मिलेगा? क्या आप समझते, या मुझे ये समझ में नहीं आती कि जो ये ऑर्डर करते हैं, जिनके ऑर्डर्स पर ये सब कुछ हो रहा है, और वो जाहिर है कि जो ऑर्डर्स को आगे चलाते हैं और उसके पर अमल करते हैं वो तो पुलिस